اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ جناب فاطمہ زہرا کے القاب بہت سارے ہیں، جیسا کہ آپ سنتے ہوں گے ہمیشہ مجالس وغیرہ میں کہ آپ کو زکیہ کہا جاتا ہے، آپ کو بطول کہا جاتا ہے، عذرا، محدثہ، طاہرہ، انسیہ، حورہ، مرضیہ، راضیہ، یہ سب جو ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب ہیں، ان کو پکارا جاتا تھا۔ اور یعنی القاب کب انسان اس نام سے پکارتا ہے کہ جب اس کے اندر وہ صفت ہوتی ہے، وہ خصوصیات موجود ہوتی ہے، تو انسان اسی القاب سے پکارنے لگتا ہے۔ لقب اسے ہی کہا جاتا ہے کہ انسان کی خصوصیت اور صفت کو دیکھ کر اس کو اس نام سے پکارا جائے۔ جیسے کوئی ایک بچہ ہے، بہت ہی بہادر ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی شیر بچہ جو ہے، یہ شیر ہے، شیر بچہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بچہ شیر ہے، نہیں، اس کے اندر وہ بہادری جو ہے وہ شیر والی ہے۔ تو اسی طرح سے جناب فاطمہ زہرا کے بہت سارے القاب ہیں، جن میں سے میں 2 لقب آپ کے سامنے ذکر کروں گی کہ آپ کو راضیہ اور مرضیہ کہتے ہیں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا، تو میں یہ بتاتی چلوں کہ راضیہ اور مرضیہ کے کیا مطلب ہیں، کیا معنی ہیں۔ دیکھیے، راضیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قضاء و قدر الہی سے بالکل راضی ہو، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پروردگار کی رضایت میں راضی تھیں، اللہ سے خوشنود تھیں، جو خدا چاہتا تھا جناب فاطمہ زہرا اسے راضی تھیں۔ جو کچھ اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا تھا، جو کچھ اللہ نے ان کی زندگی میں لکھ دیا تھا، جناب فاطمہ زہرا اسے راضی تھیں۔ اب دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کتنی مشکلات، کتنی مصیبتوں میں گزری ہے اگر دیکھا جائے تو، لیکن کبھی بھی اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کا شکوہ اور گلہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا ہے اور ہمیشہ راضی رہی ہیں۔ پروردگار کی رضایت شامل حال رہی ہے۔ اور مرضیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ آپ سے راضی تھا، آپ کی ذات سے، آپ کے وجود سے خداوند عالم راضی تھا۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے پر، اور اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے پر۔ یعنی اب غور کریں کہ اللہ کی رضایت کس میں ہے؟ فاطمہ کی رضایت میں ہے، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی کس میں ہے؟ فاطمہ کی ناراضگی اور فاطمہ۔ اگر کسی نے جناب فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی ہے، انہیں تکلیف پہنچائی ہے، تو بے شک اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اللہ بھی راضی تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی تھے۔ یعنی ان کی ذات، ان کا وجود ایسا تھا کہ اللہ اور رسول دونوں ان کی ذات سے راضی تھے۔ کہتے یہ وہ مقام تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جہاں خداوند عالم ان سے کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آیت میں آپ دیکھیے 2 لفظ ذکر ہوئے ہیں، راضیۃ مرضیہ۔ جناب فاطمہ زہرا اس منزل پر تھیں، اس مقام بالا پہ تھیں، اس مقام پہ تھیں، اس بلند مقام کو حاصل کیا تھا کہ جہاں پہ پروردگار عالم ان کو راضیہ بھی کہتا ہے اور مرضیہ بھی کہتا ہے۔ راضیہ یعنی جو خود خدا سے راضی ہو، مرضیہ یعنی اللہ جس سے راضی ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور جس نے خدا کو اذیت پہنچائی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے اور وہ رحمت پروردگار سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جناب فاطمہ زہرا کا لقب ہے کہ اللہ جہاں پہ کہے نفس مطمئنہ کہہ کے خطاب کرے ہر مومن کے لیے، اگر کوئی انسان، عام انسان بھی اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لے تو اللہ اس کو اسی طرح سے بلاتا ہے اور اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے۔